مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف معین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری لاسٹ ویڈیو بیکام فائنل ایڈوانس اکاؤنٹنگ فائنل اکاؤنٹ کے ٹاپک کے حوالے سے ایڈجسٹنگ کے ٹاپک پر زیر بحث تھی، اور ہم اپنی ایڈجسٹنگ کی انٹری جو کہ بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے ہمارے سامنے تھی، ہم اس پر ڈسکشن پڑھتے۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر میں اپنی ویڈیو مزید شیئر نہیں کر پایا۔ آج ہم اپنی بیڈ ڈیٹس کی انٹری کو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم جب بیڈ ڈیٹس کے انٹروڈکشن پڑھتے تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بیڈ ڈیٹس کی رقم یہ وہ رقم ہے جو کہ سپلائر کی جانب سے بطور سامان ادھار کے طور پر کسی کسٹمر کو جب سامان فروخت کیا جاتا ہے، اور اس سامان کے فروخت کرنے کے بعد اس کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے، یعنی جو رقم ہوتی ہے، وہ اس کی ریکوری میں جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے، سیلر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی جو رقم ہے وہ کچھ سنک ہو رہی ہے، یعنی ڈوب رہی ہے، اس کا جو پرچیزر ہے یعنی کسٹمر جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر پائے گا، اور اس سے اس کو جو ہے سیلر کو امید نظر نہیں آتی کہ وہ اس کی رقم واپس ادا کر دے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اس سیلر کے لیے بیڈ ڈیٹس کا ٹائٹل بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج ہم بیڈ ڈیٹس کے انٹروڈکشن کو اسی کو کنٹینیو کریں گے اور بتائیں گے کہ بیڈ ڈیٹس کی جب امتحان میں جو ایگزام میں جو انٹریز آتی ہیں، آج کل جو ہمارے پاس جو ہماری اپنی اسٹڈی کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں وہ 5 ایئر اور اسائنمنٹس ہوتے ہیں کوچنگ سینٹرز وغیرہ کی طرف سے، یا پھر نیٹ پر موجود پاس پیپر ہوتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ایگزامینیشن پیپر ہوتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اور اقرا یونیورسٹی، ماجو یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، اس کے علاوہ اور وفاق، علامہ اقبال، یہ تمام یونیورسٹیز کے حوالے سے جو بھی پیپر پریپیئر کیے جاتے ہیں، ان پیپر میں اکاؤنٹنگ کے پیپر کے حوالے سے اس بیکام فائنل ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے ٹاپک پر موجود فائنل اکاؤنٹس کے ٹاپک کے حوالے سے جو ایڈجسٹنگ انٹری جو سامنے ہوتی ہیں، وہ کم و بیش اللہ کا شکر ہے ان میرے بتائے ہوئے پانچ جو کیسز ہیں ان میں سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر یہ 5 کیس بآسانی سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جو بھی یونیورسٹیز کے حوالے سے یا اس کے علاوہ جو اور بھی یونیورسٹیز ہیں جن کے نام میں نہیں لے پایا، تمام کے ایڈجسٹنگ انٹری کے بیڈ ڈیٹس کے ٹاپک آپ بآسانی سالو کر لیں گے۔ تو 5 کیس میں آج ہم بات کریں گے کیس 1 کی، کہ بیڈ ڈیٹس کا جو پہلا کیس آئے گا اس میں کس طرح کی صورتحال ہوگی، اس سے ہم کیس 1 کیوں کہہ رہے ہیں اور کیس 1 ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ضروری ہوگا ہم یہ بتائیں آپ کو کہ بیڈ ڈیٹس کا جو کیس ہے اس پر ہم بات کریں گے ابھی کچھ دیر بعد۔ ہم پہلے یہ بات کریں گے کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے انٹر سائنس کیا ہو اور اب وہ بی کام کا حصہ بنے ہو، تو ان کی اکاؤنٹنگ کی جو ہسٹری جو ہے وہ اتنی زیادہ خاص نہیں ہوگی بنسبت انٹر کامرس والوں کے۔ تو ایک پیپر کا ریویو دے دیتا ہوں میں کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا جب یہ پیپر آتا ہے تو اس میں جو ہے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک پارٹ جو ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایڈجسٹنگ کے سوال کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایڈجسٹنگ کا جو ایک سوال سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے اس کا اپ سائڈ یعنی اوپر کا، اور ایک حصہ ہوتا ہے ڈاؤن سائڈ نیچے کا۔ اچھا، جو اپ سائڈ جو حصہ ہوتا ہے اس میں بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ ہوتا ہے ڈیبٹ اور ایک ہوتا ہے کریڈٹ۔ ڈیبٹ سے مراد کمپنی کے وہ اثاثہ جات ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی کے پاس باقی ہیں، موجود ہیں، جو ابھی کمپنی جن سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور کریڈٹ سے مراد کمپنی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی کی باقی تو ہیں مگر کچھ اس طریقے سے باقی ہیں کہ وہ آمدنی کے حوالے سے باقی ہیں، اور آمدنی کے حوالے سے باقی ہیں، لیکن وہ جو ڈیبٹ سائڈ کی جو ایسٹس کی جو چیزیں ہیں وہ باقی جو ہیں وہ خرچ کے اعتبار سے باقی ہیں۔ اور کچھ چیزیں کریڈٹ میں وہ اس طرح کی بھی ہیں کہ ان میں کمپنی نے اپنے واجبات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ کمپنی نے کتنی لائبلٹیز لی ہوئی ہیں، بینک سے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے، یا کسی اپنے کلائنٹ سے، یا کوئی اور معاملات ہیں جو کمپنی کو دینے ہیں کسی کو پیسے، وہ سب چیزیں ہیں۔ تو بتانے مقصد یہ ہے کہ اوپر جو 2 پارٹ ہیں ڈیبٹ اور کریڈٹ، ہمارے پاس وہ اوپر اپ سائڈ میں ہے، اور جبکہ نیچے جو پارٹ ہے ہمارا ڈاؤن سائڈ کا جو نیچے کا حصہ ہے اس میں ڈیبٹ کریڈٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بس اس میں جو ہے 1 2 3 4 5 6 ایسے کر کے انٹریز ہیں جنہیں ہم ایڈجسٹنگ کال کرتے ہیں۔
انہیں 1 2 3 4 5 6 میں ہماری جو آج کی جو انٹری ہے وہ بیڈ ڈیٹس ہے، وہ ان میں سے کوئی ایک ہوگی، اور اس بیڈ ڈیٹس کے 5 کیسز میں سے وہ کوئی ایک کیس ہوگی، کیونکہ 5 میں سے کوئی ایک کیس ہی آ سکے گا امتحان میں، ایک ساتھ 2 کیس تو نہیں آ سکتے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو یہ اوپر کی جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی ڈیبٹ کریڈٹ کی، اور یہ نیچے کی بتائی، یہ ایک تو سوال کی سچویشن ہے، اس کا ایک لکنگ وہ ہے کہ جس کے طریقے سے ہم سوال کو سمجھیں گے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں، بیڈ ڈیٹس۔ اگر سوال امتحان میں بیڈ ڈیٹس کی ٹائپ 1 آئے گی تو وہ اس طرح آئے گی کہ نیچے جو ہے 1 2 3 4 5 6 جو ایریا ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیچے ڈاؤن سائڈ ایریا، وہاں پر بیڈ ڈیٹس کی انٹری لکھی ہوگی، مثال کے طور پر بیڈ ڈیٹس ایکسپنس انکریز بائی 5000۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بیڈ ڈیٹس ایکسپنس انکریز بائی 5000۔ تو یہ تو نیچے ڈاؤن سائڈ والے حصے پر یہ کوشچن ہوگا، جبکہ اوپر جو ہے اوپر بھی بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ہوگا اور ڈیبٹ سائڈ پر ہوگا، ٹھیک ہے نا، اوپر بھی بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ہوگا اور فرض کر لیں 2000 روپے سے ہوگا اور ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگا۔ تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ اوپر جو ہے بیڈ ڈیٹس جو ہے 2000 سے اور نیچے جو ہے انکریز بائی کے ساتھ 5000 روپے سے۔ تو کیس 1 کو ہم کال اس طرح کریں گے کہ جب بھی، بڑے غور سے سنیے گا، جب بھی ایگزام میں بیڈ ڈیٹس کا جو سوال ہے وہ نیچے والے حصے میں انکریز بائی کے ساتھ اگر استعمال ہو جائے، انکریز بائی کے ساتھ اگر استعمال ہو جائے، جبکہ اوپر بیڈ ڈیٹس کا نام چاہے ڈیبٹ میں ہو یا کریڈٹ میں ہو، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر نیچے بیڈ ڈیٹس کا نام انکریز بائی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے کیس 1 کال کریں گے، اور ایسی صورت میں ہم اوپر کی سچویشن کو فالو نہیں کریں گے، اسے ہم اگنور کر دیں گے، اسے نگلیکٹ کر دیں گے، اسے ہم ریجیکٹ کر دیں گے، اور ہم جو ہے بیڈ ڈیٹ ایکسپنس کی جو انٹری ہے وہ نیچے انکریز بائی کی وجہ سے اس پر ہم جو ہے اپنی موٹیویشنل رکھیں گے، اس کو پریفر کریں گے، اور اسی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسی کی رقم سے، نیچے کی رقم سے جواب لکھیں گے۔ اور جواب لکھنے کے لیے ہم حسب روایت جنرل کے کالم بنائیں گے، ڈیٹ، پارٹیکولرز، پی آر، ڈی آر، سی آر، اور جواب یہ لکھیں گے کہ بیڈ ڈیٹس ایکسپنس ڈیبٹ اینڈ الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کریڈٹ، جبکہ رقم صرف اور صرف 5000 یعنی نیچے والی ہی لی جائے گی، اور اوپر والی رقم نہ انگلش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو کیس 1 ان شارٹ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی انکریز بائی کا لفظ استعمال ہو جائے تو یہ بیڈ ڈیٹس کیس 1 ہوگا، جبکہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی سوال یہ بھی ہو کہ اگر بیڈ ڈیٹس انکریز بائی اوپر ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، اوپر کی سچویشن میں انکریز بائی نہیں آتا، انکریز بائی ہمیشہ نیچے آتا ہے، اور سمجھ لیں یہ انکریز بائی والی جو انٹری ہے وہ کیس 1 کال کی گئی ہے۔ ایسی صورت میں اوپر ڈیبٹ یا کریڈٹ کو ہم اگنور کر دیں گے، اور اسی ڈیٹا 4 یعنی نیچے والے حصے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا جواب لکھ دیں گے۔ تو یہ تو ہماری بیڈ ڈیٹس ایکسپنس کی ہم نے انٹری بنا لی، جواب بھی بتا دیا، الحمدللہ ہمارا جو کیس 1 جو کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر ہم بات کریں کیس 2 کی، تو بیڈ ڈیٹ ایکسپنس میں کیس 2 میں یہ ہوگا کہ اب کی دفعہ کیس 2 میں بیڈ ڈیٹس ایکسپنس جو ہے انکریز بائی کے علاوہ ہوگا، یعنی انکریز بائی نیچے نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور لکھا ہوگا کہ بیڈ ڈیٹس ایکسپنس 5000 روپیز، لیکن یاد رہے انکریز بائی اس دفعہ نہیں ہے، سمپل بیڈ ڈیٹ ایکسپنس 5000 ہے۔ اب جبکہ اوپر سنیے، اوپر بھی صورتحال کچھ اس طرح ہے، اس دفعہ اوپر بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ہے، اوپر الاؤنس فار بیڈ ڈیٹ یا بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ہے، مگر ڈیبٹ سائڈ پہ 2000 روپے ہی ہے۔ تو اب کی دفعہ میں آپ کو یہ میسج دوں گا کہ آپ اسے ہرگز ریجیکٹ نہیں کیجیے گا، اسے ایکسیپٹ کیجیے گا، اور اب کی دفعہ ان دونوں بیڈ ڈیٹس کو یعنی نیچے والے کو اوپر ڈیبٹ والے میں ایڈ کر لیجیے گا، یعنی 5000 اور 2000 مل کر 7000 روپے بن جائیں گے۔ تو آپ حسب روایت جنرل کے کالم بنا کے انٹری پاس کریں گے، بیڈ ڈیٹس ایکسپنس ڈیبٹ الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کریڈٹ، اینڈ اماؤنٹ جو آئے گی وہ 7000 آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اگر فرض کریں اوپر بیڈ ڈیٹس ایکسپنس کا نام بجائے ڈیبٹ سائڈ کے کریڈٹ سائڈ پر ہوا، جبکہ نیچے بیڈ ڈیٹ ایکسپنس 5000 ہی ہو، تو ایسی صورت میں آپ کریڈٹ ہونے کی صورت میں آپ بیڈ ڈیٹس کے پیسوں کو لیس کریں گے، تو پھر اس صورت میں 5000 جو نیچے والے ہیں ان میں سے 2000 مائنس کر دیجیے گا، تو 3000 روپے کی جو انٹری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو پھر حسب روایت جواب وہی ہوگا، سیم کالم ہوں گے، بیڈ ڈیٹس ایکسپنس ڈیبٹ اینڈ الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کریڈٹ 3000 روپیز سے۔ تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے جو کیس 2 شیئر کیا، اس میں یہ صورتحال ہے کہ انکریز بائی کی غیر موجودگی شو کی جا رہی ہے، اور ایک صورت ڈیبٹ کے ساتھ رکھی جس میں نے ڈیبٹ میں صورت جو میں نے سپوز کی
اس کو ایڈیشن کے کانسیپٹ کو شو کیا، اور پھر میں نے دوسری سچویشن میں کریڈٹ سپوز کیا، اور اسے میں نے لیس میں یعنی سبٹریکشن میں سپوز کیا۔ اس طرح ہم نے کیس 2 کو بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے سیکھ لیا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کے حوالے سے، وداؤٹ انکریز بائی کے حوالے سے، اور جبکہ کیس 1 جو تھا وتھ انکریز سچویشن تھی، اور ہم نے وہ اوپر ڈیبٹ اور کریڈٹ کو فالو نہیں کرنا ہے، اس کو نظر انداز کر دینا ہے، وہ بھی ہم نے الحمدللہ کیس 1 سیکھا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ جو ہے اسے غور سے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم اپنی کل کی ویڈیو میں مزید 3rd اور 4th کیس اور 5th کیس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختصر ویڈیو بنائیں تاکہ آپ بآسانی سے سیکھتے ہوئے جلد از جلد آگے کی طرف موو کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل ہماری اب ریگولر کلاس ہوگی۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر ہماری کلاس نہیں ہو پا رہی تھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے صحیح بتانے کی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔